بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شفاعت کا ایک تصور برحق ہے قرآنی، اور ایک شفاعت کا غلط تصور ہے، وہ بھی قرآن نے بتایا۔ اسے کہا شفاعت ہوگی نہیں تمہاری، کون سی نہیں ہوگی؟ جو تم سمجھ رہے ہو کہ تم نے بچ جانا ہے شفاعت سے، کوئی نکال دو ذہن سے شفاعت ہونی ہے تمہاری۔ اور وہ جس شفاعت کو قرآن خود کہتا ہے، وہ جس نے کرنی ہے اس کو بھی اللہ اجازت دے گا، اور جس کی ہونی ہے اس کے بارے میں بھی اللہ کہے گا تم کر سکتے ہو اور اس کی کر سکتے ہو۔ یہ قرآن نے بتایا ہوا، یہ ہے توحید قرآن۔ یہ نہیں ہے کہ عقیدہ میں نے بنایا ہو فرشتے لے کے جا رہے ہوں گے جہنم میں، آگے سے ہمارے پیر صاحب آ جائیں گے، چھڑ دو یہ میرا مرید ہے، خبردار اس کو ہاتھ لگایا تو۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کا کیا تعارف کراتا ہے قرآن میں، کاش قرآن پڑھا کرتے۔ یفعلون ما یؤمرون یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، سورۃ التحریم میں ہے کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ کہ اس آگ پر علیہا ملائکۃ، اس پر ایسے فرشتے اللہ نے رکھے ہیں، غلاظ جو بڑے سخت مزاج ہیں، شداد بڑے شدید مزاج ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ تو نافرمانی کرتے ہی نہیں ہیں اس بات کی جس کا اللہ نے انہیں حکم دیا۔ تو فرشتے اگر کسی کو جہنم لے کے جا رہے ہوں گے، اپنی مرضی سے لے کے جا رہے ہوں گے۔ اگلا حصہ آیت کا یہ ہے وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہ تو کرتے ہی وہی ہے جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اپنی مرضی سے نہیں لے کے جا رہے ہوں گے، اللہ کے حکم سے لے کے جا رہے ہوں گے۔ اللہ کے حکم کے بعد کون آگے کہے گا چھوڑ دو اس کو؟ یہ الٹے سیدھے قصے کہانیاں یہ گھڑے ہوئے۔ یاد رکھیں، آپ نے اگر چیک کرنا ہو نا کہ جو بتا رہا ہے دین یہ ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے، تو آپ دیکھیں اس کی باتوں میں قرآن و حدیث زیادہ ہے یا خواب اور قصے کہانیاں زیادہ ہیں۔ میرے دادا نے خواب دیکھا تھا، انہوں نے یوں الٹ پلٹ کر دیا ہر چیز۔ خوابوں سے دین نہیں بنتا۔ میں ایک دفعہ یوں جا رہا تھا، میرے پیچھے سے آواز آئی، میرے دادا حضور اتنے وہ مقدس تھے، وہ بھلا غلط تھے؟ نہ قرآن نہ حدیث، دادا حضور سے دین چل رہا۔ یہ وہ ہے کہ جب کہا جاتا ہے اس پر ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل کیا، کہتے ہیں جو ہمارے باپ دادا کرتے تھے ہم اس پہ کریں۔ باپ دادا حجت نہیں ہے، نہ کسی کا خواب حجت ہے، اللہ کی آیات حجت ہے، اور محمد و آل محمد کے فرامین حجت ہے اس قرآن کے سائے میں۔ سمپل فارمولہ ہے۔ تو جو زیادہ خواب سنائے اسے کہ مہربانی بھائی خواب نہ سنائیں، آپ خواب دیکھیں شوق سے، ہمیں وہ بتائیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں فرمایا، ہمیں وہ بتائیں جو محمد و آل محمد نے فرمایا۔ آپ اپنے خواب جا کر کسی اور کو سنائیں، خوابوں میں دین نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور آپ دیکھ لیں گے جہاں خرافات زیادہ ہوتی ہیں نا، وہاں قرآن و حدیث کی بات کم ہوتی ہے، وہاں شعر و شاعری ہو رہی ہوتی ہے، تخیلات ہوتے ہیں، باپ دادا کے قصے ہوتے ہیں، یوں معجزہ ہو گیا، یوں جناب یہ ہو گیا، فلان ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اور لوگ بیچارے سادہ سادہ اس پہ وہ باور کر کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اور یہ خرافات سن سن کے جب ذہن پکے ہو جاتے ہیں، پھر وہ قرآن کھولتے ہیں، کہتے ہیں اوہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ پھر وہ پیر صاحب کے پاس جاتے ہیں، پیر صاحب یہ قرآن میں تو کچھ اور لکھا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہو تیری عقل ہے کہ تو قرآن پڑھ سکے؟ تیری عقل ہے قرآن پڑھ؟ اس قرآن کو پڑھنے کے لیے تو 70 علوم پڑھنے ہوتے۔ چلو جی بندہ فارغ ہو، پکا گمراہی میں دھکا دے دیا اس کو۔ اللہ کی کتاب نہ پڑھنے کے یہ سارے پھر پھل کھانے پڑتے۔